کے جو رپورٹنگ اخبار میں آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹ پہ آج کل دنیا کے کسی کونے میں آپ کے اردو اخبارات بھی پڑھ لیے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا بعض لوگ منتظر رہتے ہیں وہ ان اخبارات کی رپورٹنگ کے، جو ویب سائٹ نہیں سن سکتے وہ رپورٹنگ بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب آغاز کیا تھا تو اس وقت جو ہے ہمارے پہنچ صرف چار دیواری میں جو لوگ آتے تھے، جو سامعین ہوتے تھے، محافل میں شرکت کرتے تھے، ان کی حد تک محدود تھی۔ کچھ دنوں بعد اخبارات نے اس کو پک کیا اور اخبارات میں رپورٹنگ ہونے لگی تو کافی لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اب اس کے بعد ہمارے چند مہرباں اور قدرداں، وہ نام نہیں بتانا چاہتے لیکن میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سہولت ویب سائٹ کی فراہم کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی چار دیواری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب جو آج کے مقرر ہیں وہ فرما رہے ہیں ورلڈ ود آؤٹ والز ورلڈ، تو بہرحال ویسے بھی ورلڈ از اے گلوبل ولیج کہا جا رہا ہے آج کل، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب ہماری جو ہمت افزائی کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ کہاں کہاں تک لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں بغیر زیادہ وقت لیے کہ ہمارے آپ اقبال کا کلام معین الدین حسینی صاحب موجود ہیں، وہ کلام اقبال سنائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں مخاطب کریں گے۔ علم و عشق ضرب کلیم کی نظم ہے۔ اقبال کے کلام کا ایک مجموعہ جو ہے پانچ کلاؤں میں سے ضرب کلیم بھی ایک ہے جو بہت اہم ہے اردو و ادب۔ جی، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، بندے تخمین ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب، عشق کی گرمی سے ہے مار کہے کائنات، عشق کی گرمی سے ہے مار کہے کائنات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب، علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فخر الدین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں، عشق مکان و مکین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال لذت ساحل حرام، عشق بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب، عشق ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب۔ یہ شوشہ ماہر اقبالیات کا بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ گن فاؤنڈری میں کبھی گنز بنائے جاتے تھے اور ماہر اقبالیات ڈھالے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب، ڈاکٹر لکھنے کے بعد صاحب کی شاید ضرورت نہیں رہتی، لیکن ہمارے ہاں مروتیں اتنی زیادہ ہیں، کہ وہ
اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب نہ بولیں آپ. وہ اس میں ایک بات ہے. اور ایک خاص راز سے آپ کو پردہ ہٹانا چاہتا ہوں. حسن اتفاق سے آج محترم یزدانی صاحب سے فون پہ گفتگو ہو رہی تھی ایک سلسلے میں, اور کل مشاعرے میں رات کے 2:30 بجے تک تھے ہم, اور صبح وہ سوئمنگ کو بھی گئے, واک کو بھی گئے. تو وہ آداب سحر خیزی جو لندن میں اقبال کے ہاں تھی, ان کے ہاں کنگ کوٹھی گن فاؤنڈری میں اپنی جگہ ہے. اور ایک بات یہ سن لیجئے اور مبارکباد دیجئے, آج ان کی تاریخ پیدائش ہے. میں نے جب کہا کہ بھائی آپ کا عالم یہ ہے کہ رات میں 2:30 بجے تک, پھر یہ جو ہے پھر اپنی جگہ اٹھ کے آپ 82 سال کے جوان ہیں. نہیں, آج 14 تاریخیں ہو گئی, میں 83 سال کا ہوں. تو اس لیے میں شخصی طور پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کام کرنے کے لیے مواقع عطا فرمائے. اور اس محفل میں محترم پروفیسر ایم تقی خان صاحب موجود ہیں, جو بھٹناگر ایوارڈ یافتی ہیں. اس کے ہٹ کر اقبال کے نئی جو ہے فکر کے زاویوں کو کھینچ کھانچ کے نہیں, سائنسی کے جو ہے اب عہد کے سائنسی نظریات کی روشنی میں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو سائنس کا جو ہے اتنا علم نہیں ہوتا, لیکن وہ کھینچ کھانچ کے یہ سائنس ہے, اس کے اندر یہ ہے, یہ قرآن ہے. وہ ہندو ٹریڈیشن میں بھی کہ راون کے زمانے میں راکٹ آ گیا ہے, دس ارتھ تھے. لیکن ایسی شخصیت جو بھٹناگر ایوارڈ یافتی ہے, پر گنے ہوئے بہت چند لوگ ہیں جو مسلم سائنٹسٹ ہیں, اور پھر ان کے کام, لیکن ان کی جو اقبال سے وابستگی اور اس فورم کے ذریعے انہوں نے جو لیکچرز دیے کتابی شکل میں چھپے, وہ غیر معمولی اہم ہیں نئے نقطہ نظر کی. تو ایسے ہمارے بزرگ ہیں, وہ آئیں تو ہم خوشی ہوتی ہے, لیکن ان کی صحت کے لحاظ سے اس سے پہلے بھی میرے 1-2 لیکچرز میں جب آئے تو میں نے کہا کہ آپ کیوں زحمت کرتے ہیں, جو ہے اگر میں کچھ یہاں کہہ رہا ہوں تو آپ کے پاس آ کے بتا دوں گا. تو اور پھر مجھے رشک آتا ہے ان پہ. رشک وہ ایوارڈ پہ نہیں, بٹنا قرآنی آیات ان کو اتنی یاد ہیں کچھ. یہ میں نے انہیں شکاگو میں بھی سنا, یہاں بھی سنا. دیکھتے دیکھتے جو ہے مسئلے کو قرآنی آیات کی جو ہے حفظ کی, حافظ نہ صحیح لیکن بہت بے شمار آیاتوں کا وہ آپ کے سامنے ایک جیسے وہ بہاؤ ہے چشمے کا یا ایک فوارہ ہے جو نکلتا ہے, وہ تو مجھے رشک آتا ہے کیونکہ مجھے اتنی آیات یاد نہیں ہے. مجھے اعتراف کر لینے دیجیے. اور پھر ہمارے درمیان محترم انعام الحق صاحب ہیں, جنہوں نے بہت سادہ زبان میں عام لوگوں کے لیے جو ہے قرآن کے ترجمہ کیا, اور بہت غیر معمولی اہم کام انہوں نے انجام دیا. اس کے علاوہ شمشاد بھائی تو اور ان کے جڑواں بھائی آج نہیں آئے, تو ان لوگوں کی وجہ سے بہت ہمت ہوتی ہے. اور بلکہ میں نے کہا اگر طاہر اس کو کاؤنٹ کر لے کہ 100, میں سمجھتا ہوں 90 کے اوپر میرے لیکچرز ہو گئے ہیں یہاں پر, 100 کے قریب, تو میں ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے کمٹمنٹ کی وجہ سے. اور پھر یہ ہے کہ ان باتوں کا جو ہے خاص طور سے بڑا سرچشمے تحریک ہے یہ چیزیں. یہ لوگ جو آتے ہیں ان کا جو کمٹمنٹ ہے بہت ہی کم نظر آتا ہے. 1986 میں ہم نے اقبال اکیڈمی کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اقبال کا جو منایا تھا سیمینار. تو اس میں رفیع الدین ہاشمی صاحب بہت غیر معمولی اہم آدمی, کافی کام کیا ہے انہوں نے, اور وہ جڑے ہوئے ہیں وہاں کے اقبال میں نے ریویو سے, اور پھر وہاں کے اقبال کے ادارے سے جس کے صدر خود صدر پاکستان ہوتے ہیں, چاہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتے. تعطیل نہیں تھی اور جو ہے ایگزیبیشن ہال پورا بھرا ہوا تھا, اور دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. پرائم منسٹر کب تھے؟ ہاں, NTR چیف منسٹر تھے. تو یہ جو ہے اقبال کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, حیدرآباد کو
کی اولیت بہت معاملے میں ہے کہ پہلے صاحب دیوان شاعر یہاں، یہ حیدرآباد دکن میں نثر کا آغاز میراد العاشقین، اردو یونیورسٹی، اور بہت سی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اتنا زیادہ، اور لیکن اقبالیات کے درس کا بھی یہیں سے شروع ہوا. کیسی کیسی شخصیتیں تھیں اس میں، بہادر یار جنگ، رضی الدین صدیقی، گیلیکسی، ڈاکٹر یوسف حسین خان، تو سید خلیل اللہ حسینی صاحب. اور سید خلیل اللہ حسینی صاحب نے جب اقبال اکیڈمی قائم کرنے کی بات کی، میں کچھ عرصہ سالوں کے عبداللہ بھائی ان کا عجیب ہے، ایک شخص کے نام پہ اکیڈمی کیوں؟ ابھی مجھے اس وقت میں آزاد سے زیادہ قریب تھا، اقبال سے زیادہ دور تھا، ایک طرح کا اقبال کا آزاد کا فیسینیشن تھا. تو وہ ایک بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے نے، اور اقبال اکیڈمی نے ہندوستان میں، اور اقبال اکیڈمی کی لائبریری کبھی جو نہیں آئے دیکھیے کتنی بہت اچھے انداز میں مینٹین کی گئی ہے. نہ نظام کی وہ لائبریری جو ملک پیٹ کے جو ہے میں ایک کونے میں ہے، نہ وہ لائبریری جو سرکاری جو ہے اسٹیٹ لائبریری ویسی مینٹین نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں لائبریری ہے. اور ہمیں ایسے خوشی ہوتی ہے کہ ہندوستان میں یہ، اور اس کو اولیت حاصل ہے. اور دوسری جو ہے اقبالیات کے لیے سری نگر کی یونیورسٹی کی لائبریری. تو اقبالیات سے جو ہے بڑا غیر معمولی جو ہے حیدرآباد کا تعلق رہا ہے. اور دوسری جگہ بھی، جب میں کیپ ٹاؤن گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ کینٹ یونیورسٹی میں آپ کا لیکچر، تو میں نے کہا کہ لیکچر تو دے دوں، آپ شاعری تو اردو میں کریے مگر لیکچر انگریزی میں دیجیے. تو بزم اردو کے 200 ممبر وہاں پر، بزم اردو کے 200 ارکان پارلیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے آئے، وہ کرے. تو میں نے کئی عنوانات دیے لیکن انہوں نے یہی عنوان چن لیا اقبال پہ. تو اقبال کا فیسینیشن بڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ شکاگو میں بھی کس طرح کا اقبال سوسائٹی ہے، اور وہ یہ ساری باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے اس میں مسلمانوں نے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ نہیں کہا کہتے، نہ جو ہے کسی دوسروں کے مذاہب کے تعلق سے کہتے، بلکہ ذاکر نائک اور اس طرح کی بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ صاحب بہادر امریکہ کی یہ فوج قرآن کو جلاتی ہے. امریکہ کا ایک پاگل پادری ڈراتا ہے کہ میں قرآن کو جلاؤں گا. اور پھر ڈنمارک کے کتا صفت کارٹون جو ہے بولتا ہے کہ کارٹون جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھے بتائیے کہ ہم مسلمان کہاں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن پروک کرتے ہیں. اور اگر مسلمان کہیں کر بھی رہے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات میں آپ کو بھی بتا دوں. مثلا یہ کہ خود 9/11 کے واقعے کے خلاف آج کے شاید سب سے زیادہ بڑے فقیر تصور کیے جاتے ہیں ڈاکٹر یوسف القرضاوی، جنہوں نے مسلم ویٹرنری ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. پھر ملیشیا کے بھی جو ہے چندر مظفر نے، بے شمار لوگوں نے، کیونکہ ایک معصوم انسان کا قتل قرآن نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا. آپ ضرور ملٹری سے بدلہ لیجئے، جن کے ہاتھوں میں خون ہوتا ہے، چاہے وہ کشمیر کی وادیوں میں ہو یا افغانستان کی گلیوں میں ہو، کوساروں میں ہو، یا جو ہے عراق کی جو ہے بہتی ہوئی جو ہے اس تاریخ کے دھارے پہ فرات کے سامنے ہو. لیکن معصوم انسانوں کو بہرحال اب تو معصوم انسانوں کو اپنے ہی ملک کے جو ہے سربراہ جو ہے جلا رہے ہیں، چاہے وہ شام میں ہو. آپ لوگ تو سب واقف ہیں. تو یہ جو قرآن سوزی کے جو انداز ہے بڑی انتہائی سیاست کی کمیونٹی کا ایک ایسا پہلو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کے تعلق سے اس نے رنگیلا رسول لکھا تو اس کا کیا حشر ہو گیا. جب سلمان رشدی کی کتاب کو یہاں سے چھاپنے کی بات آئی تو خوشونت سنگھ نے کہا کہ یہ پوری تاریخ بتائی. اور سلمان بھی نہیں کہنا چاہتا اس کو، رشدی کو جو ہے اس کے جو ہے پوری اس کے پیچھے بہت سی گھناؤنی سازشیں تھیں. اور جو اس کے بعد کیا ہے نئی پال ہے جس کو جو ہے اینٹی مسلم سینٹیمنٹ پہ جو ہے وہ دیا گیا کہ بس وہ کیا کہتا ہے کہ ہندو زخم جو سائیکی میں تھے بابری مسجد کی جو ہے شہادت سے مندمل ہو گئے. تو یہ کمیونٹی پوری طرح ہے
تو لیکن بہرحال لاکھ کمینوں پن اپنی جگہ ہو، قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس سے بڑی کوئی شہادت آپ کو نہیں مل سکتی کہ اربوں انسانوں کی دھڑکنوں میں یہ محفوظ رہا ہے اور محفوظ رہے گا، زیر اور زبر کی فرق کے بغیر۔ جبکہ انجیل کے 550 ورشنز ہیں، انجیل کے 550 ورشنز ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات اپنی جگہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی بات جو ہے قرآن کے، اب ایک رو چل رہی ہے، فوج جو ہے آپ جو ہے، اور بعد میں مسٹر اوباما جو مسلم تہذیب کے سائے میں پڑھ کے وائٹ ہاؤس میں گئے، جو دراصل بلیک ہاؤس ہے، اٹس ناٹ اے وائٹ ہاؤس، تو وہ جو ہے بعد میں آخر میں معافی مانگتے ہیں، ایسی معافی کے جیسے افغانستان میں ایک طرف سے بم ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں تھوڑی سی روٹی بھی ڈالی ہم نے، وہی کلر کی۔ سیاست ایک مکر ہے، اس مکر میں پوری دنیا گھری ہوئی ہے، اور عجیب ہے کہ جب تک کہ روحانیت کا جو پیغام نہ جائے، جب تک کہ انسانیت کا پیغام نہ جائے، وہ صحیح والا۔ ہمارے ایک تھوڑے سے بزرگ دوست ہیں، قانون کے اچھے ماہر ہیں، یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، ہم نے بات کچھ آیات یا ایھا الناس کی تو نہیں یا ایھا الناس سے زیادہ وہ مسلم کا، تو لوگ جو ہے رب العالمین کو رب المسلمین بنانے میں اپنی بھی کمزوریاں ہیں۔ یہ پیغام جو ہے رحمت للعالمین کے ذریعے رب العالمین نے دیا، اس کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مونوپلائز کرنا چاہتے ہیں خدا کو بھی، یہ بھی جو ہے غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کریں۔ اسرار احمد صاحب کا میں پورا مضمون نہیں پڑھا، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا، وہ سنایا مجھے کہ انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی میں کا سب سے بڑا مفسر اقبال ہے، اگرچہ کہ انہوں نے تفسیر نہیں لکھی۔ میں اس پوری سیاق و سباق کو تو نہیں دیکھا، لیکن اگر ہو تو میں پھر ابھی میں ایک طرح سے دیکھ وہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں سیریز آف لیکچرز اس پہ دوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ انہوں نے یہ بات کہی، اس کے اندر کچھ صداقت ہے، پوری طریقے سے نہ صحیح، لیکن صداقت اپنی جی ہے۔ اسرار احمد صاحب کا مسئلہ تھوڑا سا انتہا پسندی کا بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ انہوں نے کس انداز سے بیان دیا، پاکستان کے تصور دینے والے کے سلسلے میں کس پنظر میں دیا مجھے اندازہ نہیں ہے، میں وہ دیکھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ایک پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز ہو رہی تھی، تو جس طرح کہ یہ لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کے اپنی ایگریسونیس وہ کرتے ہیں، ہم جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، جہاد جس پہ چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاد کی ایک بنیادی بات ہے۔ ایک وقت انہوں نے کہہ دیا کہ بہت اچھے آدمی، کافی پڑھے لکھے آدمی، لیکن ہوتے ہیں کہ اب وہ وہاں سے آنے والے ہیں، جمعے کے دن جو ہے مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، اس سے پورے پاکستان اخبارات میں چھپا تھا۔ تو ہر انسان کی اپنی کمزوریاں بھی ہو سکتی، لیکن جو بات انہوں نے محبت میں کہی ہو یا حقیقت ہے اس کی اپنی جگہ، کہ اقبال 20ویں صدی کے سب سے بڑے مفسر تھے، اگرچہ کہ انہوں نے تفسیر نہیں لکھی۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ساری آیات کے بھی پہ مشتمل اقبال کی جو ہے کلام کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کن کن آیات میں قرآنی تلمیحات کا استعمال ہے، کن کن آیات میں قرآنی استعارے کا استعمال ہے، کن کن اشعار میں کلام اقبال کے، پھر اس کے اندر کون سی جو ہے تلمیحات اور استعارات، تشبیہات کے اللہ کا کون سے قصص کے جو ہے حوالے ہیں، تلمیحات ہیں۔ تو اقبال نے بہت قرآن کو وہ جب پڑھتے تھے تو آنکھ سے آنسو جیسے جاتے تھے، اور علی بخش اس آنسوؤں کو کبھی پوچھتے تھے اس قرآن پہ، وہ دکھ اور درد جو ان کو محسوس ہوتا خدا سے لگاؤ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والد محترم نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسا پڑھو قرآن کہ جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے، خاری ہے، کیا ہے وہ، حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے، وہ ایک اپنے آپ پہ جذب کرنے کی کیفیت۔ تو ایسے ایک فلسفی ہونے کی حیثیت سے، ایک درد مند انسان ہونے کی حیثیت سے، رات دن ان کی جو ہے سمجھیے نظر پیش نظر قرآن رہتا تھا، اور قرآن کی ہر خدا تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے، ہر ایک کو اپنا جو ہے عطیہ دیتا ہے، بعض کو خاص انداز میں، تو ان کو وہ قرآن کی تفہیم کا بڑا غیر معمولی جو ہے وہ تھا۔ اور پھر
قرآن پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسا آپ یقین کرتے تم اتنے بڑے فلسفی ہو کہ نازل ہو جاتا ہے کسی پہ نبی پہ. تو اقبال نے کہا کہ میں کبھی بیٹھے رہتا ہوں پوری نظم مجھ پہ اتر جاتی ہے. تو وہ تو رسول تھے, ان پہ یہ کیا ہے. تو ریویلیشن جو ہے نالج کے جو ہے دونوں, ایک دانش نورانی, دانش برہانی. جو ہے دانش نورانی ریویلیشنز نالج کا سورس کو اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں بڑے خاص انداز میں بتایا کہ دانش نورانی اور دانش برہانی انسانی لاجک. تو عشق اور عقل کی بہت سی کشمکش کا انہوں نے بے شمار ذکر کیا. کبھی کبھی مجھے تھوڑا سا انتہا پسندی بھی نظر آتی ہے ان کو, کیونکہ سوچنے پہ جو سب سے زیادہ زور قرآن نے دیا 750 آیات, جو نماز اور زکوٰۃ اور دوسرے پہ اتنا نہیں دیا. لیکن پتہ نہیں کس پسندر میں عقل یہ تمام ابو لہب کہہ دیا تھا انہیں. قرآن نے انسانی تاریخ پر غیر معمولی اثرات چھوڑے ہیں. میں ایک مسلم یا مومن ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. چارلز جو شہزادے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت لیکچر دیا, آکسفورڈ لیکچر آکسفورڈ میں. اس میں بتایا کہ مائنیوٹلی یہ تمام پہلو ہمارے شعور کا جو حصہ ہیں وہ قرآن کے ذریعے آیا ہے, وہ اسلام کے ذریعے آیا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے نہیں, لوگوں تک پہنچاتے نہیں, اور دوسرے ہمارے جو روشن پہلو ہیں اس کو سپریس کرتے ہیں. جیسے اب تاریخ میں ٹیپو کا بس یوں ہی ذکر کرتے جیسے کوئی سڑک پہ جانے والا ایک جو ہے شہزادہ تھا. کتابیں دیکھیے آج کی تاریخ کی جو ٹیکسٹ کی بکس ہیں. اسی طرح میں جب مشیگن یونیورسٹی میں دے رہا تھا لیکچر, تو وہاں دوسرے لوگ بھی تھے. ایک خاتون تھی, بہت نام یاد نہیں رہا, جرنلسٹ. انہوں نے کہا کہ یہ کتنا سپریشن ہے حقائق کا کہ 700 اور 800 سال کے درمیان مسلمانوں نے اسپین پر حکمرانی کی, اور ان کا برائے نام چند پیراگراف میں ذکر ہوتا ہے بعض کتابوں میں. تو یہ کرمنل سپریشن بھی جو ہے بڑی بھیانک وہ ہے کہ, اور پھر آپ کو اپنی نظر سے جو ہے گرا دینے کا جو رجحان ہے. خیر مسلمانوں کے جو شعور میں اتنی بیداری آ گئی, ابتدا میں تھا, صرف مسلمانوں میں نہیں, بہت سے لوگ بھی. خود نہرو کے بعد اس زمانے کے مضامین دیکھے, کتنے قصیدے جو ہے برطانیہ کی جو ہے لیے کہے جاتے تھے کہ اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ گلوریفیکیشن آف سویلائزیشن وہی ہے, معراج وہی ہے, حقیقت. تو قرآن نے تدبر کے ذریعے, جستجو کے ذریعے ایک ایسا پیغام دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے, انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی مثالی, دیکھتے ہی دیکھتے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے اپنی حکمرانی کی, مسلمانوں نے اپنا پیغام پہنچایا. یہ اور بات ہے کہ کربلا کے بعد جو سلطنت قیام میں آئی, وہ دور جو تھا جو حریت کا, وہ جو دور تھا اسلامی قدروں کو اپنے سینے سے لگانے کا, سلطنتوں میں تبدیل ہو گیا. آج جیسے ڈائناسٹیز چل رہی ہیں, اور جس طرح کی وہ ڈائناسٹی بھی آ گئی عیش و عشرت کی, جو ہے یہ اور بات ہے کہ حکمرانی کرتے رہیں, وہ ایکسپینشن ہوتا رہا, لیکن جو اصل روح ہے وہ کرم ہوتی رہی ہے. تو اقبال نے استعماریت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی, اور اقبال نے بہت ہی خاص انداز میں آواز اٹھائی. جہاں تک کہ قرآن کی بات ہے, قرآن کوئی سائنٹیفک فیکٹس کی جو کتاب نہیں ہے. آپ کو انجینئرنگ کی کوئی جو ہے CSE کی کوئی کتاب ہے یا کمیونیکیشن کی کوئی کتاب ہے. اٹ از اے بک آف ایک ایسی گائیڈنس ہے, گائیڈنس کی بک ہے. صرف گائیڈنس کی بک نہیں ہے, عمل کی تربیت کے پورے نظام کو رائج کرتی ہے. اسی لیے جب اقبال نے اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, جو پچھلے 300 سال میں چند اہم کتابوں میں شمار کرتے ہیں لوگ, شروع ہی کیا کہ قرآن از دا بک آف ڈیڈ. انہوں نے کہا جو سکونی فضا یونان کے لوگوں میں آ گئی تھی اس سے اس کا تعلق نہیں. ارسطو کے بھی اثرات ہیں اسلامی فکر پہ اور بہت سے, لیکن مسلمانوں نے رد و قبول کا مسئلہ اپنایا. جو چیز نہیں آئی اگر وہ ٹکرا نہیں رہی ہو تو وہ اپنے آپ میں اس میں انجذاب کرنے, اور تہذیبوں کے ساتھ جو ہے یہ انجذاب ہوتا ہے. اور وہ
ہنٹنگٹن کی کتاب آئی ہے تہذیبوں کا جو تصادم ہے، کلاش آف سویلائزیشن، ایک دانستہ طور پر لکھی گئی ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تہذیبوں کے تصادم اب ہو رہا ہے، تہذیبوں کے تصادم کو پورا انڈر کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے جو میسیج دیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اقبال نے ایک جگہ کہا کہ یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اور پھر کہیں لوگوں کو کہا کہ قرآن کو کس طرح سے کرتے ہیں، یہ 2 رکعت کے امام۔ تو اقبال کے ہاں وہ جامد انداز نہیں تھا، اور جامد انداز جن قوموں میں آ جاتا ہے وہ پھر ترقی نہیں کرتی۔ خود قرآن نے بہت غیر معمولی اہم بات کہی کہ ان اللہ لا تغیر کی آیت میں کہ ہم ان لوگوں کو جب تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ خود ان کے اندر تبدیلی کا رجحان نہ ہو، فرد کی سطح پہ نہیں، قوموں کی سطح پر بھی۔ اور وہ حالی نے اسی کو کہا تھا کہ شعری روپ دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لیکن حالت کی تبدیلی میں قرآن کی تفہیم ہونی چاہیے۔ ماہر القادر اور دوسرے لوگوں نے بعض لکھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اس طرح۔ آپ نان عرب سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی، آپ کا جو پیغام ہے، جو پیغمبر انقلاب نے ایک جو انقلابی پیغام تو ڈیوائن میسیج دیا، اس کو سمجھتے نہیں آپ۔ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ثواب ایک منزل ہے، یہ بیلنس شیٹ نہیں ہے ثواب اور اس کی آپ کو پورے دنیا سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ اگر جو ہے اپنے ہی جو ہے کلیہ میں گڑ پھوڑتے رہیں، سمجھے نہیں، اور جو ہے خود اور پھر اس مرحلے کو بہت سے عامل لوگ خواتین کا کیا استحصال کرتے ہیں تعویذوں کی بنیاد پر اس طرح سے۔ تو قرآن کا جو وائٹل میسیج ہے، جو اقبال نے ایک جگہ کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے اور قلب کو گرما دے۔ تو زندہ تمنا یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے جو انسانی دھڑکنوں کے اندر محفوظ ہے، انسانی دھڑکنوں کے خرطاس پر اس کی آواز گونجتی رہتی ہے، وہ ہمارے لہو میں شامل ہے، انسانی قافلے کے 1500 سال کی جو ہے شعور کا ایک حصہ رہا ہے۔ تو غیر معمولی اہم کتاب ہے قرآن، اور جو ہے اس کے اثرات انسانی تاریخ پر بہت 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 گہرے ہیں۔ عرب کی ہسٹری کو فلپ ہٹی نے لکھا، اس میں ایک جگہ اس نے کہا فلپ ہٹی نے کہ قرآن کے اس پیغام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہیروز کی جو ہے نرسری، ایک ہیروز نرسری کس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودوں کو لگانے کی، وہ اس معاملے میں تو ایسی پڑی انسانی تاریخ مثال نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیجئے کتنے ایک سے ایک جید صحابہ، وہ لوگ جو کل تک ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ لوگ جن کو اپنا شعور نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے 23 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور دیکھیں کہ کیا تاریخ کی عظیم الشان سلطنتیں ہوئیں، اور جنہوں نے ایک عرصے تک بہت غیر معمولی اہم رول ادا کیا۔ تو یہ سب قرآن کا جو ہے کی سوغات ہے مسلمانوں کے، جستجو کی جو سوغات دی۔ پھر اسپین میں مسلمانوں نے جو غیر معمولی کارنامے انجام دیے، جبکہ یورپ پوری تاریکی میں تھا۔ نہ آکسفورڈ، اگر جو ہے فرانس میں مسلمان نہیں ہارتے تو یہ آکسفورڈ کچھ نہیں، ساری جو یورپ میں عربی پڑھائی جاتی ہے۔ تاریخ کے اپنے جو ہے سائیکلز ہیں اور دشواریاں ہیں۔ تو اسپین میں بیکن جیسی شخصیت وہاں کا پروڈکٹ ہے، بے شمار لوگ، اور وہاں کے یہودیوں کو مسلمانوں نے یہودیوں کو وہاں پناہ دی جو آج ظلم ڈھا رہے ہیں، فلسطینیوں کے بچوں کا خون کر رہے ہیں۔ ترکی میں پناہ دی اور وہاں پناہ دی، کیونکہ اسلام ہیومن فیلیورز اپنی جگہ ہے تاریخ کا، لیکن اسلام نے اہل کتاب میں تو ان کو شامل کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو تاریخی نقطہ نظر سے غلطیاں کی ہیں انہوں نے بہت سے اپنے ہی ساتھ نہیں کی، پوری تاریخ میں اب وہ جینیٹیکل فیکٹرز ہیں کیا ہیں، وہ میں اس پہ تفصیل سے جانا نہیں چاہتا۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ایسنس دیتی ہے زندگی کے سلیقہ، زندگی کا قرینہ ہمیں بخشتی ہے، اور اس قرینے میں جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں انسان اپنے لمیٹیشن سے واقف نہیں رہتا۔ میں اگر کوئی چیز بناؤں تو میں واقف رہوں گا اس سے، لیکن کوئی دوسرا آدمی جو خریدے گا اس کو وہ واقف نہیں رہے گا۔ وہ تو خود ڈیوائن جو
ایلیمنٹ ہے، اور پھر ہماری انسان تو شاہکار ہے، قدرت نے اپنی روح پھونکی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ بات بھی ہے جو زندگی کو نیا شعور عطا کرتی ہے، اور وہ نیا شعور جو ہے پوری کائنات میں، اتنی بڑی کائنات ہے کہ صدیوں کے بعد روشنی زمین پر پہنچتی ہے، صدیوں کے بعد روشنی زمین پر پڑتی ہے، مگر جیسا اقبال نے کہا سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، اور پھر انسان ہی تو ہے ہنگامہ اعظم جو ہے اسی کے دم و خم سے ہے۔ تو یہ انسانی تاریخ میں ٹوائن بھی نے کئی کتاب، بہت بڑا مورخ رہا ہے، تو اس کے اپنے لمیٹیشنز بھی رہے ہیں اس کے 20ویں صدی کے ول ڈیورنٹ، 2 بڑے مورخ جو ہے ان کے، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ انسانی تاریخ کا قافلہ جو آگے بڑھا ہے وہ مذاہب کی روشنی سے، وہ مذاہب کے نتیجے ہی میں بڑھا ہے۔ اس نے انالیسس کی کئی جلدیں، غیر معمولی جو بات۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے پہلے داعی تھے، آدم علیہ السلام سے ہمارے ہاں پورا جو ہے قافلہ ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی اپنے پورے ماضی کی کہ انسانی تاریخ کے ماضی کو اون کرنے کی، اپنے سینے سے لگا لینے کی۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں بدل جاتی ہیں، اور ویسے بھی وہ پیغامات کبھی علاقوں کے لیے تھے، کبھی تہذیبوں کے لیے تھے، اور کچھ وقت کے لیے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیغام آیا قرآن کے ذریعے وہ پوری ازل سے ابد تک کی بات ہے۔ تو یہ بات بڑی جو ہے غیر معمولی اہم ہے کہ قرآن نے انسانی تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ان گہرے اثرات کا میں نے آپ کو چارلس کے حوالہ دیا، نہ کسی مسلم کا حوالہ دیا، نہ کسی اور کا، ایک ایسے شہزادے کا حوالہ دیا جو سوچتا پڑھتا کرتا لکھتا ساری چیزیں ہیں اس کی۔ وہ الگ ہے کہ رائل فیملی نے ڈیانا کے ساتھ کیا کیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو قرآن نے جو گائیڈنس دیا ہے، اور پھر بعض چیزیں جو ہے قرآن نے اتنی زبردست ریولیشنز کی ہیں کہ ہمیں ریولیشنز ڈھونڈنا نہیں چاہیے، لیکن سامنے جب آئے تو اس کو انکار بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، انسانی جنین کا جو 7 اسٹیجز ہے، اس کا ذکر آپ کیسا تصور کر سکتے کہ ایک ہیومن مائنڈ اور ایک ایسا شخص، ایسا رسول جو بالکل امی تھا، اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے؟ کشش سخل کی بات ہو، کشش ستاروں کی کشش کی بات آ سکتی۔ تو وہ بہت تفصیل میں غیر معمولی انہوں نے لکھا کہ قرآن کی حکمت اپنی جگہ ہے، دنیا اپنی جگہ پر لگتی رہے گی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، زدائن میں پھر مرج البحرین کی بات بے شمار، لیکن ایک چیزیں ہیں کہ اس پہ اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا نہ لینا چاہیے کہ صرف ایک کوئی سائنٹیفک ڈاکیومنٹ ہے۔ تو قرآن ہماری زندگی کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے بہت ہم نے انقلابات برپا کیے، یہ وہ کتاب ہے۔ اینا میری شمل نے اپنی کتاب گیبریلز ونگز میں لکھا کہ سارے مذاہب تقریباً شخصیتوں کے اطراف گھومتے ہیں، اور مسلمانوں کے کتاب بنیاد ہے، مسلمانوں کے لیے کتاب بنیاد ہے۔ دوسری جگہ شخصیتیں، چاہے وہ ان کے بھگوان کے روپ میں آؤ یا کہیں جو ہے ان کے ریفارمرز کے روپ میں آؤ، کسی طرح، لیکن دی بیسک تھنگ دیٹ میکس دا ڈفرنس از قرآن، دا بک از دی سینٹر آف اسلامک فیتھ۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کہا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بر صغیر میں بعض روایتیں، چاہے وہ تصوف کی ہو یا درگاہوں کی ہو، ایک پیرل سینٹر بھی ابھرا ہے جو رسول کی ذات کو انہوں نے وہ اہمیت دی۔ لیکن بنیادی بات اپنی ہے، رسول تو جو ہے ہمارے شعور کا، کلمے کا حصہ ہیں، لیکن وہ حقیقت ہے کہ قرآن وہ بنیاد ہے جو ملت کو جوڑتی ہے، ملت کی جو ہے رہنمائی کرتی ہے، اور قرآن کی وجہ سے ہم نے انسان، اب قرآن کی جو تفاسیر ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، اس لیے کہ تفسیر جو ہے، جو شاید ایک زمانے میں قرآن کا ترجمہ کرنا کفر تھا، ابھی شاہ رفیع الدین انہوں نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کو جو ہے کفر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے عجیب سے خدامت پسندی کے
ایلینوائے میں ایک مسجد میں میرا لیکچر تھا مسلمس آف انڈیا اینڈ دیئر پرابلمس پہ. میں گیا, جانے کا کچھ صاحب نے یہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے قرآن. کیوں؟ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا, تم ہمارے سامنے پڑھنا, ہم گائیڈنس کرے تو پڑھنا. میں بولا یہ کب سے مسلم برہمنیت آ گئی؟ یہ اہل حرم کے سومناتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ان سے بولو اس طرح کی چیزیں نہیں چل سکتی. خیر وہ رک گیا مسئلہ کا جو ہے. تو اس طرح کی بات اپنی اندرونی جو ہے چیزیں بھی بھائی. تو یہ کمنٹریز جو ہوتی ہیں جسٹ سیلف سپلیمنٹ کرتی ہیں آپ کو. کمنٹریز جو ہے فائنل وہ نہیں ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر وقت ہر عہد کے لیے الگ الگ, ہر نسل کو اپنے شعور حاصل کا شعور الگ ہوگا. 21ویں صدی کا شعور الگ ہے, 20ویں صدی کا شعور الگ ہے, 19ویں صدی کا. میں صدی کو ایک ڈیمارکیٹنگ لائن بنا, کوئی ضروری نہیں 50 سال کے اندر تبدیلی آ جائے. اب آپ کی انگلیاں اس وقت جو ہے کمپیوٹر سے کھیلتی ہیں, ہاتھ کان پہ رہتے ہیں اور اسٹرنگ پہ جو ہے آپ, تو یہ پوری تہذیب بھی بدل گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے انسانی سوچ کے وسائل کے لحاظ سے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. یہ سمجھ لینا کہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے غلط ہے. اقبال نے کہا ثبات ایک تغیر کو ہے زمان میں, چینج از دا پرماننٹ, چینج از دی پرماننٹ. اقبال نے بہت زبردست سنتھسس کیا. ایک طرف کہا کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو, لیکن ماضی میں ڈوب نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اس تازہ بستیاں آباد کرنے میں قرآن کی تفہیم کو بھی اپنا رول ہے. یہ ضروری نہیں کہ پچھلی دفعہ جو ہے چند صدیوں پہلے کسی نے کچھ لکھ دیا, وہ آپ چند صدیوں پہلے کا جو معاشرہ تھا, چند صدیوں, قرآن ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آپ کے معاشرتی زندگی کو, کائنات کا تو ہر ایک پہلو پرماننٹ ہوگا, لیکن دوسری تبدیلیاں جو ہے آپ اپنے عہد میں سمجھ سکتے ہیں اس کو. مثلا نہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا جب میں نظام کالج کا PUC کا اسٹوڈنٹ تھا کہ دھماکے سے قیامت کا یہ, لیکن آج مجھے بہت آسان نظر آتا ہے جو ریزہ ریزہ پہاڑ ہونا, کوئی جو عقیدے کا جز نہیں, وہ ایک تجربہ بھی سامنے دیکھ سکتا ہوں میں. تو یہ باتیں جو ہے, تو یہ چیزیں اپنے وقت بہت سی آئیڈیالوجیز ہیں, ان آئیڈیالوجیز کو کس طرح, جیسے مولانا مودودی نے بہت ہی آئیڈیالوجیکل انداز سے اپنی تفسیر لکھی, اسلامک اسٹیٹ کو انہیں بنا, اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہنے جمال کو بنیاد بنایا اپنی تفسیر کا جو ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے اقبال کے ہاں جلال اور جمال تفسیر میں نہیں, لیکن دو چیزیں اپنی پہلے, جمال سے زیادہ جلال حاوی ہے, لیکن جمال کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا, اس لیے کہ ایک شاعر کبھی جمال کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو قرآن نے انسانی تاریخ پر بہت زیادہ جو ہے اہم رول ادا کیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اقبال کے ساتھ اٹیچمنٹ قرآن کا بڑا گہرا تھا, کیونکہ وہ قرآن کے اندر جو ہے محسوس کرتے تھے کہ دکھ اور درد کے لیے بھی یہ نجات ہے, قوموں کے لیے بھی یہ نجات ہے. اور علم لدنی کو اگر بنیاد بنائے, بہت سے اسرار بھی ہیں, یہ اسرار سب پہ نہیں کھلتے, چاہے آپ وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعات کے روشنی میں دیکھیں یا خدا کے عطیے کی بات کریں جو انسانوں کی جو ہے. تو یہ قرآن عربی میں اترا, ظاہر ہے کہا یہ گیا کہ ہم نے صحیفے ان لوگوں کی زبانوں میں بھیجے تاکہ وہ سمجھ سکیں. اگر ایسی زبردست جو ہے زبان میں جو سمجھ نہیں سکے تو کیا, ترسیل کا, کمیونیکیشن کا مسئلہ کسی وہ خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. قرآن کسی ایرسٹوکریٹک طبقے کے لیے نہیں ہے, یا یونیورسٹی کے انٹلیکچوئلس کے لیے ہی نہیں ہے, عام ہر آدمی کے لیے ہے. تو اس کی ایسی زبان ہونی چاہیے جو ہر ایک سمجھ سکے. تو عرب کا جو مرکز تھا, وہ ڈاکٹر عابد حسین نے اپنی کتاب مسلمان آئین ایام میں قومی تہذیب کے مسئلے میں لکھا کہ جغرافیکلی جو ہے مکہ ہے وہ سینٹر ہے پوری کائنات کا. تو اس طرح سے اب وہاں سے جو پھیلا اور ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس کو جو ہے پوری دنیا میں کرنے کے لیے چنا گیا. باطل کو توڑنے کے لیے آیا قرآن, حق کو پھیلانے کے لیے آیا, باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا, حق کی جو ہے فتح کے لیے آیا. اور یہ دنیا ہے کیا؟ معرکہ خیر و شر ہے. معرکہ خیر و شر میں انسان کو تمیز بخشی گئی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, اسی لیے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر اس کو نہیں بخشا جائے تو اس سے آپ سوال کیسا کر سکتے ہیں؟
بھائی اس کو جو ہے معلوم ہی نہیں خیر اور شر کیا ہے، پھر آپ اس سے سوال کیسے کرتے؟ وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس بنیاد پر ہی ہے۔ تو اقبال نے جو ہے ان ڈیوائن لاس کا اس کا بھی جو ہے بڑے خاص انداز میں شعری سانچوں میں اس کو لکھا، کچھ ریکنسٹرکشن میں لکھا، لیکن ریکنسٹرکشن اتنی مشکل کتاب ہے کہ وہ لوگ پڑھتے نہیں۔ میں تو جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ عجیب مجھے محسوس ہوا، میں پاکستان گیا تو وہاں کی وہ پرانی بہت پہلے کی باتیں، ہو سکتا ہے تبدیلی آئی ہو، کہیں کی پرسکرائب نہیں ہو بک، یعنی ایسی کتاب جو 300 سال میں ایک ہے، اگر اسلامک اسٹڈیز کے شعبے میں پرسکرائب نہیں ہو یا ریلیجن کے ایتھکس کے شعبے میں نہیں، تو پھر کیا بات ہے؟ اقبال کا اثر دراصل جو ہے شعروں کے ذریعے ہو، اشعار کے ذریعے، وہ جو تہذیب تھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، شعری تہذیب۔ کل ہم وہاں تھے کہ مشاعرے میں آنے تک 2:30 بج گئے، تو میں نے انسٹیٹیوشن آف مشاعرہ پہ بات کی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے جو ہے تہذیب تھی اور وہ تہذیب کیسے روب و زوال ہوئے۔ اس روب و زوال کیفیت میں بھی دنیا میں اگر کوئی اشارہ انسٹیٹیوشن ہے کلیکٹیولی، وہ مشاعرہ کا ہے، جو بغیر کھائے 2-2:30 بجے تک سنتے رہتے، کہیں نہیں۔ ایک کچھ عرصہ پہلے روس میں تھا، امریکہ میں تو ختم ہی ہو گئی وہ روایت، ایران میں بھی کہا جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ روایت اتنی بڑی جو مشاعروں کی ختم ہو گئی ہے، اس طرح سی چیزیں۔ تو یہ ایک انسٹیٹیوشن اپنی جگہ ہے، اور اس میں مجتبیٰ حسین نے بڑے ازرائے دلچسپی کہا کہ مشاعرے مجرا اور مشاعرے مل کے مسجرا کی ترکیب کرتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کلیکٹیو انسٹیٹیوشن، جو ہمارے شعور کا حصہ ہے۔ اور قرآن نے جو ہے کہ معنوں کو جب تک ہم زور سمجھ کر پڑھنے کی وہ نہیں کریں گے، کیونکہ امت مسلمہ کا بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پڑھ لیں ثواب حاصل کریں، لیکن اس کے اندر جو معنوں کی تہداریاں ہیں وہ سمجھنے کی جو ہے کوشش نہیں کرتے، ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو ہماری محترمہ کو میں تو کئی سال سے پڑھتی نہیں ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے بھی وہ رات دن قرآن پڑھیں گی لیکن ترجمہ نہیں پڑھنا جائیں گی۔ اب کچھ عجیب سی بات ہے، رات دن پڑھتی رہتی ہیں قرآن، لیکن کچھ یہ مطلب میں نے انعام الحق صاحب کی کتاب دی اور کہا کہ یہ بہت آسان ہے، قرآنی جو ہے اس ارشادات وغیرہ میں بہت آسان، وہ بھی انہوں نے بعض اٹھا کے رکھ دی۔ تو کچھ سائیکالوجی جو ان کی اکیلے کی نہیں ہے، سائیکالوجی ایک پوری نفسیات امت مسلمہ کی جو غیر معمولی طور پر وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اسلام مذہب ہے کیا، مذہب کا میسیج کیا ہے، مذہب کو کیسے آگے جو ہے بڑھانا چاہیے، تبلیغ کیا چیز ہے اور ہمارے لیے ان چیزوں کی جو ہے، اور قرآن نے کس انداز سے جو ہے بہت سے چیپٹرز میں آئی ہیں باتیں، الگ الگ اس کا الگ ایگزسٹنس بھی ہے اور ساری چیزوں کا۔ تو ہمارے لیے یہ کتاب جو ہے سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہ کتاب دراصل عام آدمی کے لیے بھی ہے، انٹلیکچوئلس کے لیے بھی ہے، اور ان انٹلیکچوئلس میں اقبال بھی شامل ہیں۔ مولانا آزاد نے مولانا آزاد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، ابتدا میں انہوں نے کام کیا تھا، وہ پتہ نہیں برطانوی استعمارت کے لوگوں نے کہیں لے لیا، کہیں چلے گئے، اور مینوسکرپٹ اسر انہوں نے لکھا، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ابتدا میں انہوں نے تفسیر کے لیے کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ اصول ترجمہ و تفسیر پہ انہوں نے کہا کہ ہر عہد کا مصنف اپنے عہد کی ذہنی آب و ہوا کی پیداوار ہوتا ہے، اور اس قاعدے سے صرف وہی دماغ مستثنا ہوتے ہیں جنہیں مجتہدانہ ذوق و نظر کی قدرتی بخشائش ملتی ہے۔ فی الحقیقت مسلمانوں کے انہوں نے لکھا کہ تنزل کا دور ہے کہ وہ ان چیزوں سے جو ہے قرآن حکیم اپنی وضع، اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، تاریخ، استدلال، ہر بات میں ہمارے لیے اہم ہے، اس کو صنائی کے انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ صدر اول کا دور بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ روم و ایران کے تمدن کی ہوائیں چلنے لگی، اور پھر یونانی علوم کے تراجم نے علوم و فنون کا جو ہے ایک دور شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوں یہ دور آگے بڑھتا گیا، اصل جو اسپرٹ تھی قرآن کی وہ پس منظر میں چلی گئی۔ مولانا آزاد کا یہ خیال ہے کہ جو ہے تفسیر قرآن کا پہلا دور مختلف علوم اسلامیہ کا ذکر کیا اور بلاغت کا ذکر کیا
اور قرآن کے طریقہ کار، استدلال کی بہت سی باتیں، پھر انبیاء کرام کی جو ہے استدلال کے انداز پر بھی اس میں انہوں نے کافی روشنی ڈالی، اور تعلیم کے بنیادی مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، قرآن کو جو ہے کس طرح سے قرآن نے رہنمائی کی، ان سب پر انہوں نے اس میں میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ چونکہ مولانا اسرار احمد صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر وہ سب سے بڑے مفسر تھے، تو ہے کہ تفسیر لکھنے شعر کے روپ میں تو انہوں نے کہیں گلمسس چیزوں کو اپنایا ہے، یہ وہ چیزیں، یہ اس طرح سے چیزیں، لیکن مکمل تفسیر لکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ عربی پہ اس کو غیر معمولی عبور ہونا پڑتا ہے، اسلامی تاریخ کی کوئی اسلامی اصولوں کی گہرائی، اقبال کے ہاں سب چیزیں تھیں لیکن ظاہر ہے کہ عربی پہ ان کا عبور نہیں تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی بھی تفسیر ہر وقت کے لیے معنی نہیں رکھتی، کوئی بھی تفسیر ہر وقت کے لیے، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے، مثلا یہ کہ ہنگامی ادب ہوتا ہے، ادب میں اب ہم آزادی کے زمانے میں بہت سے نعرے لگائے تھے، لیکن ادب میں اب اس کی کوئی اہمیت، کہو ہندوستان کی جے، مخدوم نے لکھا کہو ہندوستان کی جے، کوئی شعری علامت ہی نہیں رہتی۔ اب ایک دور تھا اسٹالن کو سلام، مخدوم نے لکھا، وہ ترجمہ کیا، اب اسٹالن کے ظلم اور جبر کی داستانیں آ گئی سامنے۔ تو یہ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے آپ حوالوں سے جب آپ دیکھیں مستقل نہیں ہوتی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو وہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اگر ہو گئے تو پھر انسانی تاریخ جامد ہو جائے گی۔ 3 سائیکلز جو بہت بڑے سوشیولوجسٹ اور مورخ ہماری تاریخ ہے، جس کو ہر ایک کوٹ کرتا ہے، ابن خلدون نے لکھا، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اب جو ہے کس طرح سے چیزیں اپنی جگہ سائیکل ہوتی ہیں، اور کس طرح سے پازماں کعبے کو صنم، پازماں مل گئے کانوں کے کعبے کو صنم خانے سے ہوتے ہیں، آپ اگر وہ اصولوں کی جو ہے بنیاد نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بار بار مسلمانوں کو کیوں خطاب کرتے ہیں؟ یہ تو اقبال نے کہا کہ نہیں، میں مسلمانوں کو ایک اسٹیپ سامنے رکھ کے بولنا چاہتا ہوں، مخاطب میرا جو ہے تخاطب ساری انسانیت سے ہے۔ اقبال کی جو آخری انٹرویو ہے انتقال سے پہلے، اس میں بھی دیکھیے آپ، انہوں نے عالم انسانیت کے امن کی بات کی۔ اقبال کا جو جاوید نامہ ہے عالم انسانیت کی پوری تصویر ہے، وہاں غالب بھی ہیں، بھرتری ہری بھی ہیں، مولانا روم تو رہنما بھی ہیں، بے شمار لوگ۔ تو انسانی تاریخ کی اس تسلسل میں، اس سیل رواں میں، وہ اقبال اسی لیے ایک بڑا آئیڈیل بن سکے ہر ایک کے لیے کہ ان کے ہاں فریگمنٹیشن نہیں رہا۔ فریگمنٹیشن بہت سی ہماری جماعتوں میں ہے، بس ان کا ایک خاص اسلوب رہتا، ایک ان کا خاص اسلوب، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اگر ضرورت پڑی تو میں بتا بھی سکتا ہوں کہ کیا ہے، کوئی ایک خاص کتابی بس پڑھ لیتے رہتے مسجد میں جو ہے اس طرح، اور پھر دوسرے جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں جو ہے، پھر اور کیا ہے کہ مسجد میں آ گئی کوئی جو ہے دوسری جماعت جن سے ان کے خیرات نہیں، مسجدیں دھلائی جاتی ہیں، گومتی کے ختم کرنا ہے ہاں۔ اور انہوں نے 4-5 کتابوں میں لکھا، بتایا کہ کس طرح سے کھولانگ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ مغرب کے، یہ کس طرح سے قرآن نے جو پورے خل صرف لرز اور دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا، اس کی روشنی میں انہوں نے بتایا۔ پھر دوسری باتیں جو ہے زمین استقبال کرتی ہے، اس کے علاوہ دوسری جو ہے ایسے کئی اشعار کا انہوں نے حوالے دیے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے تفصیل سے کہ کس طرح سے بانگ درا کے ابتدائی اشعار میں کتنی اس میں جو ہے گلمسز ہیں قرآن کے، صورتوں کے جو ہے اس طرح سے۔ تو چونکہ وقت ہو رہا ہے اور میں مزید کچھ کہے بغیر ہو سکتا ہے کہ اس کو اگلے بار کسی وقت اسی کے تسلسل جو انشاءاللہ تعالیٰ کر دوں گا۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم حضرات، عنوان بھی دلچسپ اور خطاب بھی دلچسپ، طبیعت تو چاہتی ہے کہ وہ کہتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن اوقات کی مجبوری ہوتی ہے اور ہمارے مقررین دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میں اگلے پروگرام کے بارے میں عرض کروں گا۔ 424 نمبر کا اعلامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں جمعہ کے دن تو حافظ محمد فائز الدین صاحب کا خطاب ہے، لیکن ہفتے کے دن 17 مارچ کو بعد اثر تاریخ اسلام کی 545ویں نشست کو
ڈاکٹر سید حبیب اشرف صاحب مخاطب کر رہے ہیں بعنوان اشاعت دین اسلام ایک جائزہ۔ ڈاکٹر حبیب اشرف صاحب امریکہ میں مقیم ہیں، ہندوستانی ہیں، حیدرآبادی ہیں، لیکن عرصے سے وہاں رہے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ان کا خطاب ہے اس اہم عنوان سے، ضرور شرکت فرمائیے، آپ کو تاریخ کا نچوڑ ملے گا اشاعت دین اسلام، اور پھر اس سے زیادہ آج کے حالات میں تاریخ کی روشنی میں اسلام کا کیا مقام ہے اور اسلام کتنا عام ہو رہا ہے۔ ایک ہی بات بتا دوں آپ کو کہ بامبے کے ایک فرقہ پرست لیڈر نے یہ کہا کہ تم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیوں ایسی باتیں کہی ہیں، تو اس نے یہ کیا کہ اقبال کر لیا کہ میں نے کہا ہے ایسا، اس وجہ سے کہ اسلام کے پھیلاؤ کو میں روکنا چاہتا تھا۔ یہ اسلام پھیل رہا ہے، یہ بامبے میں ہوا ہے۔ اب وہ نام بولنا، وہ پارٹی بولنا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے، کیونکہ تاریخ اخباروں میں رپورٹنگ ہوئی ہے اس کی۔ تو ضرور شرکت فرمائیے، بہت اچھا خطاب رہے گا۔ اور اس کے بعد بھی جو اہم عنوان ہے زبان کا استعمال شریعت کی روشنی میں، یہ بھی جو ہے پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب مخاطب کر رہے ہیں شریعت انفارمیشن سروس کی 437ویں نشست 19 مارچ کو۔ اور پھر اسلام اقبال کی نظر میں جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی اگلے 4 شبے کو مخاطب کریں گے۔ دعا نماز کے بعد ہی ہوگی۔